أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله فعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کا ایک عظیم وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ آج جو عمل بتانے والے ہیں اس کا ایک اور طریقہ ہماری پرانی ویڈیو میں آیا ہے۔ یہ نئے دو طریقے ہیں جو اس کو کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال، دولت، رزق کی فراوانی، دنیا میں راحت، سکون، پریشانیوں سے چھٹکارا اور روحانی قوت میں اضافہ اور دل کا سکون اور بہت ساری بیماریوں سے شفا۔ یہ اتنے عظیم انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے اگر آپ ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو رمضان المبارک میں پڑھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے نمازوں کے ساتھ اور روزوں کی ادائیگی کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو بہت سارے برکات اور ثمرات اور دنیاوی اور آخرت کے بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ یہ اصل میں وظیفہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اور جسمانی صحت و تندرستی، روحانی قوت کو بڑھانے اور مالی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس میں بہت ساری اور بھی فوائد مل جاتے ہیں۔ طریقہ مختصر یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ہر مرتبہ پڑھیں گے، آخر میں درود شریف بھی، جب تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں درود شریف بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دن بھر میں کم سے کم 300 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس عمل کے لیے شرط ہے، نماز کی پابندی بھی شرط ہے، بغیر روزے اور بغیر نماز کے یہ عمل قبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو عمل کے دو وقت ہیں، ایک ہے سحری کے بعد سے فجر سے پہلے کا وقت، اس میں، اور دوسرا وقت ہے افطار سے پہلے، عصر کے بعد افطار کے وقت کے قریب پڑھنا ہے۔ افطار کا وقت جب نزدیک ہو اس وقت میں پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد 170 مرتبہ ہے، 170 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے اور اخیر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی بڑا عظیم ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ ام الکتاب کہلاتی ہے۔ اکابرین اور بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس کو ام الکتاب کہا ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بہت سارے مراتب اور بہت سارے اسماء ثابت ہیں۔ اس کو آیت الشفا اور بہت سارے سورۃ الفاتحہ کے بڑے فضائل اور برکات احادیث سے ثابت ہیں، تو انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی قدر کریں۔ جتنی مختصر صورت اور جتنا مختصر عمل ہے، اس کے اتنے ہی زیادہ فوائد اور اتنے ہی زیادہ برکات ہیں۔ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، جو اس کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پوری دنیاوی مسائل کو آسان کریں گے، صحت عطا فرمائیں گے، مال اور دولت عطا فرمائیں گے اور بھی بہت سارے عظیم فوائد حاصل ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ جو عمل ہے، اس کو تعداد جو اس کی کرنے کی ہے وہ پہلے رمضان سے شروع کرنا ہے اور عید کی چاند رات تک کرنا ہے۔ عید کی جو چاند کی رات ہوگی اس رات تک بھی کرنا ہے، اور پھر اس عمل کو عید کے دوسرے دن سے جو آپ شروع کریں گے وہ لگاتار 11 دن تک کریں گے۔ اس طرح آپ 41 یا 40 یوم مکمل کریں گے۔ اگر 29 رمضان ہوتے ہیں تو 40 دن ہو جائیں گے، اگر 30 رمضان ہوتے ہیں تو 41 یوم پورے ہو جائیں گے۔ عید کے بعد بھی اس کو 11 دن کرنا ہے۔ جو عمل آپ اختیار کریں، جو وقت آپ اختیار کریں، متعین کر کے پڑھیں۔ اگر افطار کے بعد پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں، یا فجر سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھیں، یا دونوں پڑھ لیں تو بہت ہی نور و نالا نور ہوگا اور اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔